ہر شخص اپنے دھوکا کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکا، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکا، ملک و قوم کے ساتھ دھوکا، اپنے دین کے ساتھ دھوکا، اپنے نبی کے ساتھ دھوکا۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں۔ ہم اس سے منہ موڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے، نافرمانی کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں، مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرا بندہ رو پڑا ہے، معاف کر دو۔ پھر بھی اسے رونے پر حیا آ جاتا ہے، رونے پر کرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا، امتی ہونے کا دم بھرتے، اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے، اس وہ سیرت محمدی کی جھلک ہے۔ کتنوں کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا۔ دل پتھروں سے سخت ہیں، آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی، اللہ کی طرف مڑنا ہوگا، اور گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25، 26، 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین گنبد خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائے۔ میرے آقا کے عاشق بن جائے، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائے، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دے۔ اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے،
न जरूरत है, न कुछ मांगता हूं न बनाता हूं। यहां आने वालों, सिर्फ एक रात दुआ का ख्याल लेकर ना आया करो, खुदा के लिए जिंदगी बदलने का ख्याल लेकर आया करो। ये लम्हों के सौदे, आरजी सौदे, और जब सुबह हुई फिर बेवफा हो गए खुदा से। ये सौदे अच्छे नहीं हैं। इन बुरे सौदों ने उम्मत को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया। पुख्ता सौदे करो, अल्लाह के साथ पूरी यारी लगाओ, मुस्तफा के साथ कामिल यारी लगाओ, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। फिर देखो अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी रहमत बहार बनकर तुम्हारी जिंदगियों में किस तरह बरसती है। हुजूर अपनी कमरी किस तरह तान कर आपके सरों पर कायम होते हैं। हुजूर का फैज आज भी जारी है। बदबख्त है वो लोग, नाबीना है वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो समझते हैं कि विसाल के बाद फैज बंद हो गया, माज़अल्लाह उनकी कब्र हो गई, जिंदा न रहे। बदबख्तो तुम जिंदा न रहो। मुस्तफा को मुर्दा समझने वालों, मुस्तफा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। उनका फैज अबू बकर और उमर को जैसे मिलता था, फर्क यह है वो बिला हिजाब पाते थे, अब उम्मत को पर्दे के पीछे से अता करते हैं। और ये पर्दा हमारी आंखों का है, मुस्तफा का नहीं है। अगर हम पर्दा हटा ले, मुस्तफा आज भी बेनकाब दीदार कराते हैं अपने मर्दों को, और बेहिसाब अता करते हैं। अल्लाह का करम अगर उस जमाने में था तो आज अल्लाह माज़अल्लाह बुरा नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया, अल्लाह के करम का खजाना खत्म नहीं हो गया। हमारे हाथ उठना बंद हो गए हैं, हमारी झोलियां फैलना बंद हो गई हैं। हम आरजी हाथ उठाते हैं, रात के अंधेरे में साल में एक रात, और सुबह होते ही फिर उस मौला के साथ अहदो पैमान को भूल जाते हैं। तुम अहदो पैमान को पुख्ता कर लो, खुदा की रहमत तुम्हारे सर से उठेगी ही नहीं।